بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ عقیقے کے متعلق سنیں، یہاں پر بات ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ بعض اہل بدعت اور بعض وہ لوگ جو علم نہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ شور ڈالتے ہیں اور بات کو صاف ہونے نہیں دیتے، کیونکہ عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے اور وہ پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ آگے سنیں، اگر 7ویں دن آپ نہ کر سکے، کوئی مجبوری پیش آ گئی، 7ویں دن ہے، نہ ہو سکے تو 14ویں دن عقیقہ کریں، یعنی کہ 7ویں دن کے بعد آپ نے 8ویں دن 9ویں دن نہیں کرنا، بلکہ 7ویں دن ہے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن پھر عقیقہ کرنا، پھر بھی 14ویں دن نہ ہو سکے تو 21ویں دن آپ عقیقہ کریں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اگر کسی وجہ سے 21ویں دن بھی نہ ہو سکے تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس دن سے ایک دن پہلے کر لے، گویا کہ 7واں دن ہوگا۔ مثلا لڑکا جمعے کو پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی جمعے کو پیدا ہوا ہو تو جمعرات کو کر لے، اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہو تو بدھ کو کر لے، اور اگر بدھ کو پیدا ہوا ہو تو منگل کو کر لے۔ تو ایک یہ عقیقہ کا کیا ہے، تو عقیقے کے لیے بکرا بکری، یعنی عقیقے کے لیے بکرا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور بکری بھی اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر اس بکرے کے اندر یا بکری کے اندر کوئی عیب ہے، دوسرے لفظوں میں جس طرح بکرا جو ہے وہ خنثی ہے، دوسرے لفظوں میں یعنی وہ بکرا جو ہے وہ خسرا ہے، نہ بکری واضح ہے اور نہ ہی بکرا، یعنی نہ واضح مذکر ہے اور نہ ہی واضح مؤنث ہے، تو اس کا عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ ہی اس طرح کا بکرا قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کے لیے بھی اس طرح کا بکرا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیب تو اللہ نے ڈالا ہے، لہذا ہم بھی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، پھر اس میں جائز اور ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے دوستو، جس چیز کے اندر اللہ نے عیب ڈالا ہے، اللہ نے آپ کو اور مال بھی دیا ہے نا، اس کی جگہ تم اور ذبح کر لو، اس کے اندر کون سی حرج ہے؟ یہ ایک عیب والا ہے نا، اور جو اور جانور کھڑے ہیں آپ کے پاس یا باہر سے آپ خرید کر لائیں، اللہ نے وہ بھی تندرست دیے ہیں نا، بے عیب والے بھی جانور اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ تو اسی طرح جس جانور کے اندر عیب پایا جائے، یعنی کہ وہ بکرا ہے یا بکری، یا گائے کا بچڑا ہے یا بھینس کا، تو اسی طرح جس جانور کے اندر بھی تم عقیقہ کرنا چاہتے ہو یا قربانی کرنا چاہتے ہو، اس کے اندر اگر عیب پایا جاتا ہے، عیب یہی یعنی خنثی والا یا دوسرے لفظوں میں ہجڑے والا کہہ سکتے ہیں، تو تم یہ قربانی نہیں کر سکتے، نہ ہی عقیقہ تم کر سکتے ہو۔ ہاں، اگر اس کے اندر عیب ہے تم اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، تم خود اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کے اندر کوئی عیب کوئی گناہ نہیں ہے، خود بھی استعمال کر سکتے ہو۔ وہی بکرا جس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، تم وہ بکرا اللہ کے لیے یعنی خیرات وغیرہ کر سکتے ہو، یہ صحیح ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے ذکرانن کان او اناثن، کہ نر ہوں یا مادہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے، البتہ عقیقے کے لیے وہ جانور جائز ہے جس کی قربانی جائز ہے۔ تو عقیقے کا مسئلہ خود شریعت نے بتایا ہے صاحب نصاب کے لیے، جو صاحب نصاب نہیں ہے غریب آدمی کے لیے اس کے لیے نہیں ہے عقیقہ، بلکہ اس آدمی کے لیے عقیقہ مستحب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی جو مالدار آدمی ہے، جو امیر آدمی ہے، اس کے لیے کیا ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے کہ وہ صاحب نصاب کے لیے یہ عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے لیے کوئی عقیقہ نہیں ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اسی طرح اور ہے بھی وہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور نہ ہی سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ولیمے کے بارے میں، ولیمہ جو ہے یہ بھی سنت عمل ہے، اسی طرح ولیمے پر بھی بکرا بکری ذبح کرنا یہ بھی خود شریعت نے بتایا ہے،
اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے شادی کی اور اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ دلہے کے کپڑے پر رنگ لگا دیتے تھے، اور اس چیز کو اسلام نے بالکل منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کا فعل ہے، یہ ان لوگوں کا فعل ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ جس طرح یہ پتنگ اڑانا یہ بھی مسلمانوں کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کا فعل ہے، مگر مجبوری ہے آج کل ہر مسلمان اس میں کیا ہے؟ اللہ قلیل۔ آج کل مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کرتے ہیں، اور اگر یہ پیسے کسی اچھی جگہ لگائیں تو کیسا اچھا ہوگا، مگر یہ رسمیں ان کے رگ اور ریشہ میں سرایت کر چکی ہیں، اور ماں باپ بھی منع نہیں کرتے، حالانکہ وہی بچے وہی لڑکے گرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، لنگڑے لولے بھی ہوتے ہیں، مگر چھوڑتے پھر بھی نہیں، صرف بچوں کے پیار کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ان بچوں کے اوپر سختی کریں، ان کو تھپڑ ماریں۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر رنگ دیکھا تو فرمایا کہ تو نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی ہاں میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا اولم، کیا؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے بکری ذبح کر کے کھلا دے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ولیمے کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی انسان کے اندر وقعت ہے، ویلیو ہے، حیثیت ہے، اسی کے مطابق وہ کیا کرے؟ ولیمہ کرے۔ تو ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اور ستو سامنے رکھ دیے اور فرمایا میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا کیا؟ عقد کیا، شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آدمی کے پاس اتنی وقت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بکرے کھلائے، آپ کو چھترے کھلائے اور آپ کو بڑا گوشت کھلائے یا مرغی کا گوشت کھلائے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، تو کم سے کم اس کو کیا کر دے؟ فرمایا اس لوگوں کو بطور ولیمہ ان کو چائے پلا دے، مٹھائی کھلا دے، تب بھی اس کا ولیمہ ہو جائے گا۔ تو یہ دیگیں چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، فرمایا اس اپنے ولیمے کے لیے، ولیمے کی خوشی کے لیے فرمایا اس کو چائے پلا دے، یہ ولیمہ ہو گیا، مٹھائی کھلا دے، ولیمہ ہو گیا، زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کر لے، اور محتاط فتویٰ جو ہے وہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، فتویٰ اسی بات پہ ہے، یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے۔ جتنا ہی انسان کے پاس استعداد ہے، آدمی کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرے، یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے قرض لے کر اپنا نام نمائش کرنے کے لیے اس طرح کے یہ ولیمہ کر لوگ مجھے کہیں گے اس نے بہت بڑا ولیمہ کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اس کے بعد اس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق ہے، اگر حیثیت چائے پلانے کے وہ چائے پلا دے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی اس کا ولیمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مٹھائی کھلا دے تب بھی اس کا ولیمہ ہو جائے گا، یہ لازمی نہیں ہے کہ بکرا کھلائے گا تب اس کا ولیمہ ہوگا یا مرغی کا گوشت کھلائے گا تب اس کا ولیمہ ہوگا، نہیں، اس کی حیثیت صرف چائے پلانے کی ہے تو چائے پلا دے، مٹھائی کھلانے کی ہے تو مٹھائی کھلا دے، اس کا ولیمہ ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ نامزد ہوگا کہ قربانی کا بکرا ہے اور یہ عقیقے کا بکرا ہے، یہ ولیمے کا بکرا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بکرے لے کر آیا، کہتا ہے یہ بکرا کیا ہے؟ یہ میں نے بکرا لیا ہے ولیمے کے لیے، پھر ولیمے کے لیے اس کو ذبح کر ڈالے۔ ایک بکرا لایا کہ یہ اس بکرے سے میں کیا کروں گا؟ عقیقہ کروں گا، یہ بکرا ہے میں اس کا کیا کروں گا؟ میں قربانی کروں گا۔ لیکن کسی چیز کو اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دینا یہ سب سے بہتر ہے، اور اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام بھائیوں کو، تمام برادران کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔